بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام آصف اقبال ہے اور آج سے ہم ایک نئے کورس کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے CSS۔ CSS اسٹینڈس فار کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ۔ کیسکیڈنگ اسٹائل شیٹ یا CSS کی ہمیں کیا ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ صرف ایک لینگویج میں ویب پیج ڈیولپ کرنا یا اس کے سارے فیچر کو ایکسپلین کرنا بالکل آلموسٹ امپاسبل ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جہاں پر HTML میں ایک بلڈنگ بلاک بناتے ہیں تو وہاں پر ہم اسی بلڈنگ بلاک کے لیے سارے لے آؤٹ کا جو بھی اس کا لے آؤٹ ہو اس کو ہم ڈیزائن کرتے ہیں CSS میں۔ یہ ہمارے سامنے ایک سمپل سا ایک پیج ہے جس میں ایک پکچر ہے، ایک ہیڈنگ ہے اور ایک پیراگراف ہے۔ تو یہ بالکل HTML میں سمپل HTML میں یہ کمپلیٹ بلڈنگ بلاک تو ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی کلر وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں اپلائی نہیں ہوئے تو بالکل ایک اگلی ویب پیج ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی وزٹ کرے گا اور اس میں کچھ انٹرسٹ لینے کی چیزیں ہیں۔ تو ایک میں اس کے اوپر یہاں پر سمپل کلک کر لیتا ہوں تو ابھی یہ CSS ویب پیج بن گیا۔ CSS ابھی ویب پیج وہی ہے، وہی انفارمیشن جو ہم نے HTML میں لکھے تھے، جو HTML کی جو چیزیں تھی وہی یہاں پر بھی ہے، لیکن صرف یہاں پر جو ڈیکوریشن کا یا ڈیزائن کا جو فیکٹر ہے وہ ہم نے یوز کیا ہے CSS میں، جہاں پر یہاں پر ایک بلاک بنا، اس بلاک میں ایک بیک گراؤنڈ دیا گیا ہے۔ دوسری بات اس کے چاروں سائڈ پر شیڈوز ہیں۔ تیسری بات اس میں اندر بلاک بنا، اس کے اندر ہیڈنگ 1 لکھا ہے، پھر اس کے اندر یہ پیراگراف، ہیڈنگ 1 اور پیراگراف کا علیحدہ شیڈو ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس چھوٹے سے بلاک کا علیحدہ بیک گراؤنڈ کلر ہے، لائٹ بلو بیک گراؤنڈ کلر ہے۔ اور اس کی نیکسٹ یہ ایک پکچر تھا، اس پکچر میں فرسٹ ون تو یہ گول بن گیا اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد ایک ریڈیس بھی بن گیا۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ ہم نے ٹیکسٹ کو اسمال کیپس کیا ہے۔ پہلے سے یہ دیکھ لیں سارے اس طرح تھے، اس میں سے A اسمال ہے، E اسمال ہے، T اسمال ہے۔ جب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں تو A اور T کے E سارے کیپٹل بن جاتے ہیں، یہ اس طرح یہ بھی پیراگراف بھی کیپٹل بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھ لیں یہ کافی انٹرسٹڈ ہے اس ویب پیج سے جو ہم نے HTML میں ڈیزائن کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف HTML میں ایک ویب پیج ڈیزائن کرنا وداؤٹ CSS آلموسٹ امپاسبل۔ کوئی انٹرسٹنگ کام یا سمپل ورڈز میں ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ڈھنگ کا کام ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اس میں CSS اپلائی نہ کر لیں۔ تو یہ CSS کے ساتھ جہاں پر CSS اپلائی ہوا ہے اور یہ جب ہم کلک کر لیتے ہیں یہاں پر تو وہی ویب پیج ہے، وہی انفارمیشن، تو اس میں CSS نہیں ہے۔ ابھی ویب پیج کا بالکل نارملیز جس لائک بلڈنگ کہ ایک بلڈنگ جس طرح ہم پریپیئر کرتے ہیں تو وہ بنانے کے بعد بھی رہنے کے قابل نہیں ہوتا جب تک اس میں ہم نے کلر نہیں کیا ہو، ماربل ٹائلز وغیرہ نہیں لگے ہوں، تب تک وہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح ویب پیج تو ہم ڈیزائن کر لیتے ہیں HTML میں، لیکن تب تک وہ ایک اچھا ویب پیج نہیں ہوگا جب تک ہم اس میں فنکشنالٹی نہ ڈال لیں اور اس کا لے آؤٹ نہ رکھ لیں۔ لے آؤٹ ہم CSS میں ڈال دیتے ہیں اور فنکشنالٹی اس کی ساری جو ہم لکھتے ہیں وہ جاوا اسکرپٹ میں ہوتی ہے۔ ابھی جاوا اسکرپٹ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ ایک CSS کا سمپل سا پیج ہے۔ اچھا، اس کورس کے لیے ایک پری ریکویزٹ یہ کہ جتنے اسٹوڈنٹس یہ کورس دیکھ رہے ہیں تو میں سپوز کر لیتا ہوں، میں پریزیوم کرتا ہوں کہ ان کو پہلے سے HTML کورس جتنا ہے انہوں نے پڑھا ہے۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا تو آپ میرے HTML کورس کو پڑھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہے، آپ اس کو جا کے وزٹ کر لیں یا میرے چینل پر چلے جائیں اور ادھر سے آپ HTML کا کورس پہلے سے اسٹڈی کر لیں، پھر آپ CSS کے کورس پر یا جاوا اسکرپٹ کے کورس پر اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ اچھا، تو یہ یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ ہم CSS میں کس طرح ایک ویب پیج کو اٹریکٹیو اور انٹرسٹنگ بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر میں نے ایک سمپل سا پیج بنایا ہے جو یہاں پر ہے، یہ جس میں سے 3 پیراگراف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، سمپل سے یہ پہلا پیراگراف یہاں پر سٹارٹ، یہاں پر یہ اینڈ،
یہ دوسرا پیراگراف اور یہ تیسرا پیراگراف یہاں پر. ابھی اس میں ہم سی ایس ایس اپلائی کرتے ہیں. سی ایس ایس اس میں سے کیسکیڈنگ ورڈ ہے. کیسکیڈنگ کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ آگے جا کے میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ واٹ از کیسکیڈنگ. ابھی اس سی ایس ایس کو ہم جتنے بھی اس کے سٹائلز ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ہم ڈائریکٹلی. جتنے بھی ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگز ہیں جس طرح باڈی ٹیگ ہے, پی ٹیگ ہے, یا اور ٹیگز جتنے ہیں, بولڈ ٹیگ ہے, ہیڈنگ ٹیگز ہے, ہیڈنگ 1 ہیڈنگ 2 سارے ٹیگز میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تو ابھی اس پیراگراف کے اندر میں سی ایس ایس اپلائی کرنا چاہتا ہوں. سی ایس ایس کو ہم 3 طریقوں سے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا طریقہ جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان لائن سٹائلنگ. یہ ہمارے پاس ہے ان لائن سٹائلنگ. اس میں لکھنے کا طریقہ یہ کہ جس طرح ہم پیراگراف پی ٹیگ کے اندر اپنے نارمل ایٹریبیوٹ دیتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں, ایگزیکٹلی ان دا سیم وے ہم پی ٹیگ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ دیں گے اسٹائل, اور اسٹائل کے بعد یہ ایکول سائن اور پھر ڈبل کوٹ اوپن اور پھر ڈبل کوٹ کلوز. پھر اس کے اندر ہم جتنے سی ایس ایس کے کمانڈز ہیں یا جتنے اس کے آپریشنز ہیں تو وہ ہم یہاں پر کر سکتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس پیراگراف کے اندر ٹیکسٹ ہے اس ٹیکسٹ کا کلر میں چینج کرنا چاہتا ہوں. کلر از ایکول ٹو فار ایگزامپل میں بلو لکھنا چاہتا ہوں. اچھا اس کے ذرا یہ فارمیٹ کو دیکھ لیں. پہلے ہم ایٹریبیوٹ نام لکھتے ہیں جو اس کا ایٹریبیوٹ ہو, پھر اس کے بعد کالن اور پھر اس کے بعد ویلیو اور پھر سیمی کالن. اچھا یہ ضروری ہے کہ ہم کالن بھی ڈال دیں اور سیمی کالن بھی, لیکن اگر اس میں صرف ایک ایٹریبیوٹ ہو جس طرح ابھی ہمارے پاس اس پیس پیراگراف ٹیگ میں ایک ایٹریبیوٹ ہے تو پھر ہمیں یہ سیمی کالن ضروری نہیں کہ ہم ڈال دیں. لیکن اچھی یہ گڈ پروگرامنگ پریکٹس ہے کہ ہم ڈال دیں, کیونکہ اگر زیادہ ایٹریبیوٹ ہو اور یہ ہم نہ ڈال دیں تو پھر ایرر دے رہا ہے. تو اس لیے میں اس کو سیو کر لیتا ہوں اور چلو میں اس کو یہاں پر دیکھ لیتا ہوں. یہ ہمارا ویب پیج ہے, یہ میں نے یہاں سے ریفریش کیا. بالکل وہی طریقے سے سی ایس ایس کے لیے کوئی علیحدہ ایڈیٹر کی ضرورت نہیں, کوئی علیحدہ براؤزر کی ضرورت نہیں. جو براؤزر ہم ایچ ٹی ایم ایل میں یوز کرتے ہیں, جو ایڈیٹر ہم ایچ ٹی ایم ایل میں یوز کرتے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم سی ایس ایس میں بھی یوز کر لیں. اچھا یہ دیکھ لیں اس کا کلر بلو ہو گیا ہے پہلے پیراگراف کا, جو ہم نے یہاں پر لکھا تھا کلر از ایکول ٹو بلو. ابھی فار ایگزامپل میں اس کا فونٹ, ابھی آپ اس کے متعلق بالکل نہ سوچتے کہ یہ کون سا ٹیگ ہے کس طرح یوز کرتے ہیں, بس میں ابھی صرف آپ کو یہ ان لائن ٹیگ کے متعلق بتا رہا ہوں کہ ان لائن سٹائل سے ہمارا کیا مطلب. اچھا یہ میں نے یہاں پر فونٹس لکھ لیے بک مین اولڈ سٹائل. یہ فونٹس نیم ہے, کوئی اس میں سے بڑی بات نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا اور فونٹس آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. جو فونٹس آپ جا کے ادھر مائکروسافٹ ورڈ میں دیکھتے ہیں وہ سارے آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ سنگل کوٹ میں نے اس لیے ڈال دیا کہ فونٹس کے جتنے فونٹ یہ ویلیو ہے اس میں سپیسز ہے, تو سپیسز کو یہ سپیسز یہاں پر ایک سپیس ہے, یہاں پر ایک سپیس ہے, تو اس لیے میں نے اس کو سنگل کوٹ میں کلوز کیا. فونٹ فیملی کی جو ویلیو ہے وہ سنگل کوٹ یہاں سے سٹارٹ ہوئی اور سنگل کوٹ یہاں پر کلوز ہوئی, اور یہ ڈبل کوٹ جو یہ ہمیں بتا رہے کہ یہ سارے سٹائل کے لیے اپلائی ہوتا ہے. سٹائل یہاں سے شروع اور یہاں پر ختم ہوئے. اچھا یہ میں یہاں پر سیو کر لیتا ہوں اور پھر میں یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کہ یہ فونٹس ہمارے یہاں پر اپلائی ہوئے ہیں. ابھی فار ایگزامپل بالکل یہی چیز یہ تو میں نے اپلائی کیا ہے. اگر یہ چیز میں کسی دوسرے پیراگراف پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے, میں اس کو یہاں سے اٹھاؤں گا, سٹائل کو یہاں سے کاپی کر کے اس میں پیسٹ کروں گا دوسرے پیراگراف میں. یہاں پر میں نے پیسٹ کیا, یا یہ میں نے یہاں پر ابھی میں سیو کروں گا تو ریفریش کروں گا تو یہ پیراگراف بالکل فرسٹ پیراگراف جیسا ہو جائے گا. یہ میں نے ریفریش کیا تو یہ پیراگراف اور یہ پیراگراف ایک جیسے ہوئے, فونٹس کلر بھی چینج ہوئے اور اس کے ساتھ فونٹ فیس بھی. اچھا یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ میں اپلائی کر سکتا ہوں اس کو علیحدہ علیحدہ سٹائلز میں, پی سٹائل میں یا ہیڈ سٹائل میں یا ہیڈنگ یا جو بھی ادر سٹائلز ہیں ٹیگز ہیں اس میں سے اپلائی کر سکتا ہوں. تو یہ تو ایک سمپل سا طریقہ ہوا.
پھر دوسرے اس کا ایک سمپل ایک اور بھی طریقہ. اچھا یہ جو میں نے یہاں پر کمانڈز اپلائی کی یہ CSS کے کمانڈز ہے. انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ بالکل آپ کو ایک ایک ایکسپلین کر کے بتاؤں گا. ابھی میں صرف آپ کو اوور ویو دے رہا ہوں, باقی انشاءاللہ ہم اس چیز کو علیحدہ اور کلیئرلی پڑھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اچھا یہ ایک طریقہ یہ ہوا, اگر فار ایگزامپل میں اب یہ کلر چینج کرنا چاہتا ہوں, یہ سٹائل میں نے یہاں پر بھی اپلائی کیا تھرڈ پیراگراف میں بھی. ابھی یہ میں سیو کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ آ کے میں ریفریش کر لیتا ہوں, تو یہ ابھی تھرڈ پیراگراف پر بھی اپلائی ہوا. لیکن یہ ابھی میں اس میں سے کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پر کلر کرنا ہوں گرین سے بلو سے گرین, تو یہاں پر بھی گرین, اور پھر جا کے میں نے ہر ایک علیحدہ علیحدہ پیراگراف میں گرین کرنا ہے. یہ گرین کلر بن گیا, یہ بھی میں نے گرین کرنا ہے اور یہ بھی گرین کرنا ہے. تو یہ کوئی گڈ پروگرامنگ پریکٹس نہیں ہے کہ آپ دو چیزیں اس میں سے بار بار ہو رہی ہے. ایک تو اس میں ریپیٹیشن ہے, یہ چیز یہ سٹائلز ہم بار بار لکھ رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ایک پراپرٹی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے جتنی جگہوں پر وہ پراپرٹی اپلائی کیے ہیں 3 جگہ 4 یا 10 جگہوں پر, تو ان ساروں میں علیحدہ علیحدہ جا کر اس کو چینج کرنا ہوگا. تو اس کے لیے انشاءاللہ علیحدہ ایک طریقہ ہے کہ ہم کس طرح اس کو علیحدہ اپلائی کریں گے. ابھی آپ یہ بالکل انٹروڈکشن پریکٹس کر لے, کسی کوئی کوشچن ہو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک می, اور کوشش کروں گے انشاءاللہ آپ کو آنسر بھی کر سکوں. بہت زبردست لینگویج ہے, ابھی سے سٹارٹ کر لے تاکہ برڈن نہ بن جائے بعد میں, اور انشاءاللہ ہر ایک چیز کو ہم علیحدہ علیحدہ اور کلیئرلی پڑھیں گے. تھینک یو اور السلام.